صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ساؤتھ کوریا انچن میں موجود ہیں۔ ساؤتھ کوریا کا کیپٹل سول ہے اور یہ سول کے قریب شہر ہے، اور الحمدللہ عز و جل جمعہ کا دن ہے۔ پہلے تو آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ ہم نے نماز جمعہ ادا بھی کر لی ہے اور اس کے بعد لنچ بھی کر لیا ہے۔ مجھے اندازہ ابھی تو کراچی میں نماز جمعہ کا وقت نہیں ہوا ہوگا۔ الحمدللہ یہاں اس وقت 3:06 ہوئے ہیں دن کے۔ پاکستان سے 4 گھنٹے کا فرق ہے، یو کے سے تقریباً 9 گھنٹے کا فرق ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ رب کی دنیا کتنی بڑی ہے۔ یہاں اس وقت تقریباً -6 ڈگری ٹیمپریچر ہے، لیکن فیل لائک -12 -13 ڈگری ہے اس وقت۔ ہم ایک اسلامی بھائی کے گھر آئے ہیں، کراچی کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں لنچ پر بلایا اور ہم نے الحمدللہ لنچ کر لیا ہے۔ ہمارے میزبان آئے ذرا بھائی، عامر بھائی تشریف لائے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ۔ فراز بھائی موجود ہیں، فراز مدنی بھائی، فراز سلام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ساؤتھ کوریا کے نگران بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین عالم دین ہیں، اور امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ دیگر اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بھی آپ کو تعارف کروائیں گے۔ میں کچھ دعوت اسلامی ساؤتھ کوریا کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی۔ عامر بھائی ہمارے کراچی کے ہیں اور ہمارے میزبان عامر بھائی سلام کریں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ یہ گزشتہ 20-25 سال سے ماشاءاللہ یہاں پر ہیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور آج انہوں نے ان کے گھر والے بھی ماشاءاللہ دینی کاموں میں مصروف ہیں، اور خاص طور پہ مجھے بتایا گیا کہ ان کا ایک شوق ہے کہ تجہیز و تکفین، یعنی فیونرل جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں اس میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو کس کی کون سی نیکی پسند آ جائے، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ میرا خیال ہے مہمانوں کو دیکھیں۔ اور فراز بھائی بتا رہے تھے، فراز بھائی ہمارے ساؤتھ کوریا میں کتنے مرکز ہیں ماشاءاللہ؟ اس وقت ساؤتھ کوریا میں 18 مراکز ہیں ماشاءاللہ، جن میں 7 مساجد ہیں اور باقی جو 11 ہیں وہ مصلی جائے نماز۔ ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کے اس میں سینٹرز بھی شامل ہیں؟ اسلامی بہنوں کا اس کے علاوہ اسلامی بہنوں کا بھی ایک فیضان صحابیت بنی ہے، جہاں اسلامی بہنوں کا اجتماع ویکلی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اسلامی بہنوں کا منتھلی اجتماع بھی ہوتا ہے، ایک جگہ 15 روزہ اجتماع بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ یعنی آپ اگر اس کو ملا لیں تو تقریباً 20 سینٹرز بن جائیں گے۔ کیا بات ہے، یہ ہے دعوت اسلامی۔ ساؤتھ کوریا میں 20 کے قریب مراکز آپ کی دعوت اسلامی کے ہیں، اور یہ دنیا کے مہنگے ترین ممالک میں سے ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مراکز بنانا سبحان اللہ، دل ایمان تازہ ہو گیا۔ آج میں جمعے کی نماز میں جہاں بیان کرنے گیا تھا، اس جگہ کا نام کیا فیضان ہے؟ سونگدو، انچن شہر ہے، سونگدو کا ایریا ہے۔ سونگ نہیں، وہ جو مسجد کا نام کیا؟ سونگدو مسجد میں جمعے کی نماز میں نے بیان کیا، تو اف آئی ایم ناٹ رانگ تو میرا خیال ہے کہ 7-8 ملکوں کے افراد تھے اس میں، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، پھر سوڈان، یمن، اور ایمان تازہ ہوا ماشاءاللہ۔ چلے بھائی ایک بڑا اچھا میسج آیا، پہلے میں وہ پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، مسجد نبوی شریف سے سلام آیا ہے، اور سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کی فضاؤں سے آپ کا بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ ابھی نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے نکلے ہیں، آپ کا سلام بھی ہم عرض کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، مدینے میں رہائش پذیر ہیں۔ دل خوش کر دیا بھائی آپ نے۔ آپ کا نام ہے رفیق شیخ بھائی، اللہ آپ کو بھی بہت سلامت رکھے، اور میرے آقا کو میرا سلام دیجئے۔ آپ کو بہت جمعہ مبارک، اور ہمارے لیے دعا کر دیں کہ بس جلد ایسی دعا کرے کہ یہاں سے مدینہ ہی حاضری ہو جائے انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ فیضان مدینہ ہمارے انچن کے امام صاحب ہمارے ماشاءاللہ، اپنا تعارف بھی کرائے، سلام کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسنین رضا میرا نام ہے، اور تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں فیضان مدینہ میں امامت اور خطابت۔ ماشاءاللہ حسنین بھائی سید بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ آن لائن فیضان آن لائن اکیڈمی میں دور حدیث کو پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں سے ساؤتھ کوریا سے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو میں مطلب یقین کریں، میں تھوڑے دنوں پہلے تھائی لینڈ میں تھا، آج کیا نام ہے ساؤتھ کوریا میں ہوں، پھر آگے انشاءاللہ ہانگ کانگ جانا ہے۔ جہاں جائیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جو اسلامی بھائیوں کی ڈیڈیکیشن نظر آتی ہے کہ دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ بلیو کرے اس سردی میں، دیار غیر میں، دیار کفر میں دین کا کام کرنا، یہ بولنا آسان ہے، اور کاش ان لوگوں کو سمجھ آ جائے جو دعوت اسلامی پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ یقین کریں اتنا بڑا سہارا ہے امت کے لیے،
اور عاشقان رسول کو یہاں مجھے لوگ ملتے ہیں، آ کے آنسو ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں کہ دعوت اسلامی نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے. مجھے کل ایک بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی ملے، کہتے ہیں ابھی بھائی یہاں آ گئے، یہاں آ کے سیلری اچھی ہو جاتی ہے، یہاں ہم پیسے والے ہو جاتے ہیں. اب پیسہ بھی ہو، پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو تو برائیوں کی طرف جانا کیا مشکل ہے. مگر دعوت اسلامی کی برکت سے ہم گناہوں سے بچے، اور اس ملک میں بھی الحمدللہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ، نہ جانے کتنوں کا جو ہے وہ زندگی میں انقلاب دعوت اسلامی لائی ہے ماشاءاللہ. اور بھی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، چلے آپ سب بھی سلام کر لیں بھائی ماشاءاللہ. نعیم بھائی نا، بزنس مین ہمارے نعیم بھائی ہمارے بزنس مین ہیں فیضان مدینہ انچن کو کے معاملات کو بھی دیکھتے ماشاءاللہ. نعیم بھائی کل سے ہماری بھی بڑی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے میزبان ہیں ماشاءاللہ. آپ بھائی، آپ کا نام ماشاءاللہ؟ غرم بھائی. آپ کہاں سے؟ پاکستان ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حافظ عباس سے ہوں، علی پور چٹھا سے یہ بیٹا آیا ہے ماشاءاللہ. کیا ہو گیا کوریا ہے. کیا بات ہے. تو یہ ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی، اور گزارش یہی ہے کہ آپ سب بھی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں. ایک بڑی کمال کی نئی چیز بھی دکھانی تھی، بندہ نیا ایکسپیرینس کرے تو وہ بھی دکھائے. دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ نے دکھائیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آن ہو جائے. ہاں آن ہو گیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ویسے تو پاور بینک کی طرح لگ رہا ہے، لیکن یہ پاور بینک نہیں ہے، یہ گرم ہو جاتا ہے. یعنی یہ پیڈ ہے، یعنی آپ کے جیب میں آپ اس کو رکھ لیں تو یہ بیٹری سے چارج ہوتا ہے اور یہ گرم ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ بندہ اگر کوٹ کی جیب میں یا اپنے جبے کی جیب میں رکھ لے اس کو، تو اب یہ ہاتھ میں آپ پکڑیں گے تو ہاتھ گرم ہو جائیں گے، تو ٹھنڈے ہاتھ سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو سبحان اللہ، کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئی ہیں الحمدللہ. اللہ پاک نے طرح طرح کے فروٹ بھی اس ملک کو عطا فرمائے ہیں، اور وہ بھی ہم نے بھی لنچ کے بعد تناول کیے ہیں. میری بلیک کافی تو آ گئی ہے. میں ویسے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ بلیک کافی آپ بھی پیا کریں، صحت کے لیے اچھی ہے. چلیں، میں اب کافی پیوں گا تو آپ کو لگے گا میں الٹے ہاتھ سے پی رہا ہوں، کیونکہ یہ فرنٹ کیمرہ جو ہے اس میں یہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ الٹا ہاتھ نظر آتا ہے. تو اب اجازت دیں، انشاءاللہ جمعے کا دن ہے، 2-3 اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ آج انشاءاللہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جمعے کے دن کم از کم 200 بار درود پاک پڑھنے، ہو سکے تو 313 بار کم از کم پڑھ لیں. جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھیں تو 10، ویسے سورہ یاسین پڑھنے کا 10 قرآن پاک کا ثواب ہے. جن کے والدین چلے گئے ان کو تو قبرستان جا کے پڑھنا چاہیے. میں بھی الحمدللہ جب کراچی ہوتا ہوں تو امی ابو کے پاس جا کر پڑھتا ہوں، لیکن اب وہاں نہیں ہوں تو انشاءاللہ یہاں ان کے اصالے ثواب کے لیے پڑھنے کا ارادہ ہے. سورہ کہف جمعہ کے دن جو پڑھتا ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہو جاتا ہے. تو 3 نیتیں کر لیں کہ 313 بار درود پاک کم از کم، سورہ کہف اور سورہ یاسین آج ضرور پڑھ لیں. ماں باپ حیات ہو تو ان کے ہاتھ چومیں، ان کی دعائیں لیں، اور اگر چلے گئے تو قبرستان میں جا کر حاضری دیں ماشاءاللہ. اور بھی ہمارے بھائی آ گئے ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر اختر صاحب، یہ تو ایئرپورٹ سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ ماشاء ڈاکٹر صاحب بڑی بھاری بھرکم اور بڑی باوقار شخصیت ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان کہاں سے ہیں؟ پاکستان لاہور سے. لاہور سے ہیں، داتا صاحب کے شہر سے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑی تعداد میں یہاں پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بہت اچھے انداز میں کنیکٹڈ ہیں دعوت اسلامی سے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ آپ سب کو جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی جزائے خیر دے، اور جو ہانگ کانگ میں انتظار کریں انشاءاللہ 7 جنوری کو انشاءاللہ ہانگ کانگ حاضری ہوتی ہے، تو پھر آپ سے وہاں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.